بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو صحیح بخاری میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل کرم ہے، احسان ہے، جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس سعادت والی گھڑی دیکھنے کا اور اس سعادت والی گھڑی میں قرآن پاک سننے کا سنانے کا جو موقع ملا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے۔ آج ہمارا نام وہاں لکھ گیا، یہاں ویڈیو تو بن رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایک بہت بڑی جگہ ہے جس کو ہم اپنے آنکھ سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن آج یہ جماعت وہاں پر چمک رہی، آج یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا نام وہاں لکھ لیا گیا، ولدیت کے نام کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ آج اللہ کے کلام کے مجلس میں یہ لوگ حاضر ہیں، ان کی حاضری لگائیے۔ جو محبت قرآن کے جذبے سے تشریف لائے ہیں اور مبارکباد نہیں بلکہ اس لائق ہے کہ وہ شکر گزاری کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ یہ عظیم نعمت والا موقع آپ نے دیا۔ ہم میں اب طاقت نہیں تھی، جیسے کہ ابھی مولانا نعمت اللہ صاحب قاسمی صاحب نے سنایا اور پڑھایا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی مولانا کی عمر میں درازی عطا فرمائے۔ اس سے پہلے ہمارے قاری محمد آصف صاحب ثاقبی صاحب نے بھی سنایا۔ مولانا انیس صاحب کا خیال بہت اچھا، ان کے نام کا اثر ہے۔ شاید کہ لوگ ان کے نام کے معنی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، میں نہیں بتانا چاہتا، لیکن ان کو جو نام ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ کوئی نام اچھا اگر مل گیا تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے اب جب پیدا ہو تو اس کا نام اچھا رکھا جائے۔ اس کا سب سے پہلے نام میرے آقا سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ اس نعمت کا نام اچھا رکھنا۔ یہ نعمت ہے، سب کو نہیں ملتی۔ بہت سے لوگ دنیا میں گھوم رہے، آج تک باپ نہیں بن پائے۔ بہت سی عورتیں گھوم رہی ہیں، زندگی گزار رہی ہیں، ماں نہیں بن پائی۔ جو باپ بنے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں، جو ماں بن گئی وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے اپنے فضل سے بنایا۔ میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ مخلوق کے پیدا کیے جانے سے پہلے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ گئی تھی۔ کتنے سال پہلے؟ 50,000 سال پہلے تقدیر لکھی جا چکی، اور آج کا مجمع بھی اس میں لکھا جا چکا کہ فلاں سن میں، فلاں تاریخ میں، فلاں جگہ پر یہ لوگوں کا مجمع ہوگا، جو وہاں پر قرآن پاک کا دور چلے گا، لوگ قرآن پاک سنیں گے، قرآن پاک کی فضیلت سنیں گے۔ اللہ کے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث بیان فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا حتی وضع یدیک علی وجہیک، ادھر دیکھو، اللہ کے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی کو سنا رہے تھے کہ سنو حتی وضع یدیک علی وجہیک، یہ جو اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے ہو نا اس وقت، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا۔ اس لیے تقدیر غالب آ جاتی، لیکن تقدیر کا لکھنے والا تقدیر مٹانے پر قادر ہے۔ تقدیر لکھنے والا تو جب اس کے ساتھ منت و سماجت کی جائے گی
تو جو تقدیر اگر ہماری لکھی ہماری بدعملی کو جیسے اگر ہمارا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ مٹانے پر قادر ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ قرآن پاک کی مجلس جمع ہوئی، حضرت قاری انیس احمد صاحب صابری تو مجھے بعد میں معلوم ہوا، دیکھا پڑھا سنا، کہاں سے نسبت لگائی ہے میں نہیں جانتا۔ اب انہوں نے علاء الدین صابری کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے لگائی یا کس کے ساتھ لگائی وہ مجھے نہیں معلوم۔ ملاقات کبھی کبھار ہو جاتی ہے، لیکن انیس کا معنی سن لو۔ من آنس کا وجودہ، من آنس کا وجودہ، تجھ کو اس کا وجود مانوس کر دے، اس کا نام کیا؟ انیس۔ اس کی موجودگی انس بتلا دے، محبت بتا دے، کھچاؤ بتا دے، وہ اراہ قلبک، یعنی اس کا معنی ہے اور تیرے قلب کو راحت پہنچا دے، ایسے شخص کا نام کیا ہے؟ انیس۔ من آنس کا وجودہ وہ اراہ قلبک، یہ تعریف ہے مولانا قاری انیس صاحب کی۔ ان کی نسبت ہے قاری صدیق احمد صاحب سے۔ قاری صدیق احمد صاحب بادوی رحمت اللہ علیہ میرے پیر مرشد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ میں 1990 میں حضرت سے بیعت ہوا تھا، میں دعائیں کرتا ہوں، روتا ہوں، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ آمین۔ اور وہ کس کے خلیفہ تھے معلوم ہے؟ قاری صدیق صاحب خلیفہ تھے مولانا اسعد اللہ صاحب کے، جو ناظم تھے مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کے، مدرسہ مظاہر، وہ خلیفہ تھے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ خلیفہ تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے، اور حاجی امداد اللہ خلیفہ تھے جھنجھانوی کے۔ غرض ہے کہ یہ سلسلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو جب میری بھی ملاقات مولانا اسعد اللہ صاحب سے ہوئی، دبلے پتلے، پیجامہ نہیں پہنتے تھے، لنگی پہنتے تھے، تیبند پہنتے تھے اور کرتا پہنتے تھے۔ اس عمر میں میں نے دیکھا کہ چل پھر نہیں سکتے تھے، لیکن جب اذان ہوتی تھی خادم ان کو گود میں لیتا تھا اور لے جا کر مسجد میں پہلی سب میں بٹھا دیتا تھا، تو حضرت کا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی طاقت دے دیتے تھے کہ پوری نماز کھڑے ہو کے پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، پوری نماز کھڑے ہو کر کے پڑھتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور ان کے خلافت میں لیکن کو قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ کو، اور قاری صدیق صاحب کا میں مرید ہوں، میں دعا کرتا ہوں قاری صاحب، اور ان کی بھی نسبت ہتھورا سے ہے۔ تو یہ بزرگ لوگ ہیں۔ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، نام تو سنا ہوگا نا، جن کی فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے، انہوں نے ہم لوگوں کی بخاری شریف شروع کرائی، بخاری شریف حضرت نے شروع کرائی، بخاری شریف ختم فرمائی۔ مولانا انعام صاحب شریک تھے۔ یہ میں اپنی ہسٹری نہیں بتا رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان بزرگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، قریب بیٹھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ آمین۔ وہ حضرت شیخ کہاں ہیں اس وقت؟ جنت البقیع میں مدفون ہیں، مسجد نبی کے قریب میں ہیں، اور وہیں مسجد نبی میں حدیث کا درس دیتے تھے وہ حضرت شیخ۔ میں ان کا ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بہت بڑے عالم دین حضرت شیخ کے پاس آئے۔ کس کے پاس آئے؟ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ اتنی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لکھوائی، اور ایسی ایسی عربی میں لکھائی کہ ہاں میں کہتا ہوں مجھ جیسے لوگ نہیں پڑھ پائیں گے ان کی عربی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا ان سے۔ حضرت شیخ مولانا محمد یونس صاحب جو شیخ الحدیث تھے اور حضرت کے خلیفہ تھے، میں ان کا شاگرد ہوں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ایک عالم آئے، رونے لگے حضرت شیخ کے سامنے کہ حضرت میں برباد ہو گیا۔ کیا بات؟ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں عالم صاحب؟ اللہ مجھ سے ناراض ہے، کوئی راستہ بتائیے۔ کیا میں کیا راستہ بتاؤں؟ حضرت شیخ نے فرمایا میں کیا بتاؤں؟ پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں تمہیں کیسے پتا کہ اللہ ناراض ہے؟ تمہیں کیسے پتا؟ تو انہوں نے کہا حضرت جو پہلے نماز کی دلچسپی تھی اب وہ نماز میں دلچسپی نہیں، جو پہلے مٹھاس تھی عبادت میں اب عبادت میں مٹھاس نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا ادھر آؤ، مدینے والے کو راضی کر لو۔ کس کو راضی کر لو؟ مدینے والے کو راضی کر لو۔ مدینے والے کی ایک ایک سنت تلاش کر کے اپنی زندگی میں داخل کر لو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔
سبحان اللہ. ایک مہینے کے بعد وہ عالم صاحب آئے, حضرت کے مصافحہ کیا کہ حضرت اللہ کا بڑا کرم ہے, بڑا کرم ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا. کہ وہ کیسے معلوم کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا؟ کہ میں نے فلاں دن خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہوئی. ماشاءاللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور انہوں نے مجھ کو بشارت دی کہ تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا, سبحان تیرے اللہ تجھ سے راضی ہو گیا. تو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضور کو راضی کرنے کی کوشش کرو, حضور کی سنتیں تلاش کر کر کے اپنے گھروں میں اپنی زندگی میں داخل کرو. حضور کا عشق آئے گا, انشاءاللہ جنت تک حضور کا ساتھ رہے گا انشاءاللہ. اور اگر حضور کی سنتوں سے دوری ہوئی تو یاد رکھو میرے بھائیوں, بس اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے بچائے, آمین. کیونکہ ہمارے ساتھ بہت فتنے لگے ہوئے ہیں. بے شک سب سے بڑا ہمارا جانی دشمن جو ہے وہ شیطان ہے. بے شک. شیطان دیکھا آپ نے, اپنے دل کو دیکھا آپ نے, اپنے دل کو دیکھا کبھی؟ بتاؤ کس نے اپنے دل کو دیکھا؟ کس نے اپنا دماغ دیکھا؟ کس نے اپنی بینائی دیکھی؟ کس نے اپنی کان کی سماعت کی جہاں جا نکلتی دیکھی؟ یہ کون قدرت چلا رہی؟ کہاں سے آ رہا ہے سب؟ یہ پاور ہاؤس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دو پسلیوں کے بیچ میں رکھا, گاجر کی شکل میں ہے. کس کی شکل میں؟ گاجر کی شکل میں. گوشت کا لوتھڑا ہے, اللہ نے وہاں چپکا دیا ہے. اس لیے میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ صحیح رہے گا تو پورا بدن صحیح رہے گا, کیونکہ وہ منیجر اس کو بنایا گیا ہے. اس پورے بدن کا اس کو منیجر بنایا گیا, ہیڈ بنایا گیا. اگر ہیڈ غلطی کر رہا ہے تو ہاتھ بھی غلطی کرے گا. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے کرتے کبھی اٹھ جاتے تھے اور رونے لگتے تھے. اللہ بچائیو, اللہ اپنے قہر سے بچائیو, اللہ اپنے قہر سے بچائیو کہہ کے روتے تھے اور فرماتے تھے یاد رکھو اللہ کے قہر سے بچنے کی دعائی کرتے رہو, کیونکہ بڑے بڑے لوگ نیک کام کرتے ہیں, جب اللہ کی پکڑ آنی ہوتی ہے تو ان کا ساری نماز, سارے روزے, سارے زکوٰۃ سب ختم ہو جاتے ہیں, کفر کے راستے چلنے لگتا ہے. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ شیطان کو معمولی نہ سمجھو. اس لیے اس کی سب سے بڑی بیماری کیا شیطان کی؟ علت ابلیس انا خیر بدن, علت ابلیس انا خیر بدن. اس کی سب سے بڑی بیماری یہ تھی کہ میں بہتر ہوں, میں بہتر ہوں, میں بہتر ہوں. اور یہ بیماری جب آتی ہے تو پھر انسان تباہ برباد ہو جاتا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس کوئی اگر تحفہ لے کر کے آتا, ہدیہ لے کر کے آتا, اور میں کسی مصلحت کی وجہ سے انکار کر دیتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ تکبر نہ مانا جائے, کبر نہ مانا جائے, اللہ کیا پکڑ نہ ہو جائے. تو کبر سے, تکبر سے, انا سے بچنا چاہیے. تو اس لیے میرے دوستو میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی, وقت نہیں ہے, وقت زیادہ ہو گیا ہے. الحمدللہ آپ حضرات بات سن چکے ہیں, ساری باتیں ہو چکی ہیں. قاری واصف صاحب نے بھی بات رکھی قرآن کے بارے میں. قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. جیسے اللہ بڑے ہیں ایسے اللہ کا کلام بڑا. جیسے اللہ کی کوئی مثال نہیں ایسا اللہ کے کلام کی کوئی مثال نہیں. جیسے اللہ کی ذات لا ریب, اللہ کی صفت لا ریب, ایسے قرآن کے جتنے معاملات ہیں, جتنے واقعات ہیں, سب لا مثال ہیں. تو اس لیے بات تو بہت زیادہ ہو چکی ہے. صرف یہ کہنا ہی ہے کہ کچھ بھی کرو گناہ سے بچو, گناہ سے بچو. کچھ بھی کرو, عبادت اگر کم صحیح لیکن گناہ سے بچو. ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل معصیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گناہ کی تعریف بتا دیجئے اللہ کے رسول. گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ ہم سنتے ہیں. تو صحابی نے پوچھا مل معصیہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ہمیں گناہ سمجھا دیجئے, گناہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا ما ہاک فی قلبک, ما ہاک فی قلبک, جو تیرے دل میں کھٹکے وہ کام مت کرو. کوئی کام کرنے جا رہے ہو, کوئی فلاں دیکھ رہا غلط کام, سمجھ لے غلط کام ہے. سب سے بڑی علامت یہی ہے
کہ اگر دل کھٹکے کہ نہیں کرنا ہم کو پھر بھی کر رہے ہو تو خراب ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ حضرت نے یہ جو مجلس قائم ہوئی اس میں حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حصہ ہے. قاری انیس صاحب نے مجلس منعقد کی, ان کے اساتذہ نے محنت کی, مولانا مستقیم صاحب اس کے ناظم اجلاس ہوئے اور تمام حضرات نے بیان کیا, یہاں کے مدرسین نے بڑا حصہ لیا, طلبہ حصہ لیا. اچھا بتاؤ طلبہ کے یہاں سرپرستوں میں سے ان کے باپ میں سے کوئی ہے یہاں؟ کوئی ہے بھائی جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں ذرا سے. ہے کوئی جن بچوں نے حفظ مکمل کیا ان کے والدین والد صاحب کھڑے ہو جائیں. بھائی صاحب شکرانہ ادا کر کے آئے ہیں, 2 رکعت شکر ادا کر کے آئے. اب نہیں بول رہے ہو, میں سوال جواب نہیں کر رہا ہوں. بہت بڑی نعمت دی گئی, اتنی بڑی نعمت دی گئی کہ دنیا کی ساری نعمتیں ایک ترازو میں رکھ دی جائیں اور یہ نعمت جو آپ کو ملی ایک ترازو میں, اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے. بے شک سبحان سمجھ رہے اللہ. ہیں؟ اس لیے میں طلبہ سے بھی کہتا ہوں, طلبہ سنو, جو حافظ ہوئے ہیں آج سنو غور سے, کہ آپ کی ذمہ داری, یہاں کوئی ڈگری نہیں دی گئی آپ کو, یہاں ڈگری نہیں بانٹی گئی, یہاں اللہ سے آپ کو جوڑنے والی چیز دی گئی کہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا ہے. اور یہ چیز جب تک میرے بھائی راتوں میں اٹھو گے نہیں, اللہ کے سامنے رو گے نہیں ملے گا. یہ نسخہ اللہ نے اپنے نبی کو بتایا, اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. ان حفاظ کو بتا دیجئے گا کہ ساری زندگی اس کے اوپر عمل کریں. اگر اس پر عمل کر لیا, اس میں تہجد کا بھی ذکر ہے, تو یاد رکھو ان کا قرآن کبھی نہیں بھولے گا, ان کا قرآن کبھی نہیں بھولے گا, یہ غلط کام میں نہیں جائیں گے. اور ایک حدیث اور بھی ہے کہ جو قرآن پاک پڑھا اور اس سے غافل ہو گیا, بڑی سخت سزا بیان کی جائے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں گزر رہا ہوں شب معراج میں, تو ایسا آدمی دکھائی دیا کہ پتھر سے اس کا سر کچلا جا رہا, مار رہے ہیں, پتھر کی باغ بھی لے نہیں پا رہے. کہا یہ کون ہے؟ کہا انہوں نے قرآن پڑھا تھا, قرآن پڑھنے کے بعد فرض نماز سے غفلت کرتے تھے, فرض نماز سے غفلت کرتے تھے, اور اس سے چلے گا. بس میرے بھائی معلوم ہے کل قیامت کے دن انسانوں کے 3 طبقے ہوں گے. ایک تو جہنمی ہوں گے, وہ کون ہوں گے؟ جہنمی. اور ایک کون ہوں گے؟ عام جنتی ہوں گے. اور ایک کون ہوں گے؟ عام جنتی, پبلکل جنت. اور ایک خاص جنتی ہوں گے, ایک خاص. غور سے سن لیجئے, یہ 3 سنیے. اللہ کے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج میں تشریف لے گئے تو عرش کے کنارے دیکھا کہ داہنی طرف کچھ لوگ ہیں, ادھر دیکھیے, داہنی طرف عرش کے کنارے کچھ لوگ ہیں اور آدم بھی ہیں, بائیں طرف کچھ ہیں. آدم ادھر دیکھ رہے ہیں تو مسکرا رہے ہیں, داہنی طرف دیکھ رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ مسکرا رہے ہیں. اور بائیں طرف دیکھ رہے ہیں رو رہے ہیں. تو رو رہے ہیں. پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہیں جو دائنی طرف ہے اہل جنت ہیں, جنتی لوگ ہیں, اور یہ جو بائیں طرف کھڑے ہیں یہ جہنمی ہیں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بار بار تاکید فرمائی کہ عافیت کی دعا کرو. اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ. دعا کیا کرو, عافیت کی دعا کیا کرو. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اس سے رو گاؤ مانگو, اس مانگے کے ذرائع ہیں. اور نمازوں میں جان پیدا کرو, نمازوں میں جان پیدا کرو. جیسے ہم اپنی تجارتوں میں جان پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک دکان سے 4 دکان بناتے ہیں, تو آپ صرف 2 رکعت پڑھ کے نہیں, 2 رکعت سے کام نہ بنے گا. اپنی زندگی کو بدلنا ہے, اور بدلنے کے لیے جو اندر بیٹھا خبیث, اس کو صحیح کرنا ہے. یہ جو اندر بیٹھا ہے اس کو صحیح کر لو, اس کا کنیکشن اللہ سے جوڑ لو, اللہ کے نبی کے طریقے پر اس کو آمادہ کرو جان بوجھ کر کے کہ تم کو چلنا ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا, سنو غور سے, جب سو اگر غلطی سے سنت کے خلاف بیٹھ جاؤ, پھر سنت کے مطابق سو. اپنے نفس اپنے دل سے کہو تم مجھ کو بہکا رہا, پھر سے بیٹھو, دائنی کروٹ پر سو, ہاتھ کو سہرے کے نیچے رکھو, سنت کے عادی بنو. سنت میں نور ہے, سنت میں کیا ہے؟ نور ہے. میرے نبی نور, نبی کی تعلیم نور. اور کیسے؟ میں واقعہ نہیں بیان کرنا,
اللہ نے آپ کے لیے مقام محمود بنا رکھا ہے، الگ سے اسپیشل مقام محمود بنا رکھا اپنے محبوب کے لیے۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے، ایک آدمی، ادھر ایک حدیث سن لو، بات ختم کر رہا ہوں، کیا کہیں گے؟ یا احمد تعال، یا احمد تعال۔ حضور کے کئی نام ہیں، ایک محمد نام ہے، ایک احمد نام ہے، ایک حامد نام ہے، ایک محمود نام ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جس کے نام میں محمد اور حامد لگا ہے اس کی قدر کریے گا، اس کی ناقدری نہ کریے گا، کیونکہ اس کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو حافظ ہیں ان کی طرف پیر پھیلا کے نہ بیٹھیے گا، یہ بڑی قسمت والے ہیں، ان کی قدر کریے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس مدرسے جامعہ تحفیظ القرآن کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے، یہ صدقہ جاریہ کے طور پر چلتا رہے، اور قاری انیس صاحب کی محنتوں کو اللہ تبارک و تعالی بارآور فرمائے۔